دوستوں بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو بہت سے لوگوں کے لیے ہیرو ہے اور کئی لوگوں کے لیے دشمن، جس کو ڈھونڈنے کے لیے امریکہ جیسے طاقتور ملک کو بھی لگ بھگ 1 سال تک پریشان ہونا پڑا۔ جب کئی سارے ملک مل کر امریکہ کے سرپرستی میں صدام حسین کو تلاش کر رہے تھے، تب 9 مہینوں تک ان کو کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا۔ اس وقت صدام حسین کے بارے میں معلومات دینے والوں کو انعام دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا، لگ بھگ $2.5 کروڑ کا۔ اتنے بڑے انعام کا اعلان کرنے کے باوجود صدام حسین نہیں مل رہے تھے، نہ ان کی کوئی خبر مل رہی تھی۔ صدام حسین کا ملنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ عراق کے لوگ امریکی فورسز اور نئی سرکار جو کہ ایران کی مدد سے بنائی گئی تھی، ان کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ صدام حسین اپنی فوج کے ساتھ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے اور بغداد پر قبضہ کر لیں گے۔ اس خوف کو مٹانے کے لیے ہی یہ ضروری تھا کہ صدام حسین کو گرفتار کر لیا جائے یا تو پھر مار دیا جائے، جس کے بعد نئی سرکار بنا کسی ڈر کے اپنی گورنمنٹ چلا سکے۔ سب سے بڑی پریشانی امریکی فوج کی یہ تھی کہ ان کے پاس صدام حسین کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ امریکی فوج کے پاس صدام حسین کے خاص لوگوں کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا جو امریکی فوج کو کچھ معلومات دے سکتے تھے۔ صدام حسین کے ساتھ اس وقت ان کے سب سے بھروسے مند لوگ ہی ہوا کرتے تھے، جیسے کہ ان کے کزن محمد ابراہیم عمر کے، جنہیں فیٹ مین کے نام سے امریکی فوج جانتی تھی۔ کافی بار صدام حسین کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ناکامی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ 2003 میں ایک چھاپا مارا گیا کہ جس میں امریکی فوج نے وہی فیٹ مین کہ جو صدام حسین کے رشتہ دار اور کافی قریبی مانے جاتے تھے، ان کو پکڑ لیا۔ کافی پوچھ تاچھ کرنے کے بعد محمد ابراہیم سے کچھ پتہ نہیں چل پایا، جس کے بعد انہوں نے محمد ابراہیم کو انعام کی رقم $2.5 کروڑ کا لالچ دیا۔ رقم کے بارے میں سوچ کر یا کسی اور وجہ کے چلتے محمد ابراہیم نے اپنا ارادہ بدل لیا اور ساری معلومات امریکی فوج کو دے دی۔ ساری جانکاری حاصل کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ کچھ دنوں سے صدام حسین کہاں موجود ہے۔ کچھ دنوں سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدام حسین زیادہ دنوں تک ایک ٹھکانے پر نہیں رہتے، وہ اپنا ٹھکانہ چند دن گزر جانے کے بعد بدل دیا کرتے تھے۔ صدام حسین رات کی تاریکی میں چھوٹی سی ناؤ کے ذریعے دریائے دجلہ کو پار کرتے، عراق کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے اور اپنا ٹھکانہ بدل دیتے۔ اس لیے خبر ملنے کے بعد امریکی فوج ترنت صدام حسین کو پکڑنے کے لیے نکل پڑی۔ محمد ابراہیم کے مطابق صدام حسین بغداد سے 175 کلومیٹر دور دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھے۔ تکرت شہر ان کا آبائی علاقہ تھا اور وہیں سے 10 کلومیٹر دور دریائے دجلہ کے کنارے ایک بڑا فارم ہاؤس تھا کہ جہاں صدام حسین کے ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس آپریشن کو آپریشن ریڈ ڈان کا نام دیا گیا۔ 13 دسمبر 2003 کی رات اس فارم ہاؤس پر صدام حسین کی تلاش شروع ہوئی، جس کے بعد امریکی فوج کو صدام حسین کی کچھ چیزیں برآمد ہوئی، پر صدام حسین وہاں پر نہیں تھے۔ کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد فوج کو سمجھ آ گیا کہ صدام حسین یہاں نہیں ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ ایسے چھاپے ناکام ہو چکے تھے۔ یہی سوچ کر امریکی فوج نے اپنے آپ کو دلاسا دیا اور واپس لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ ہیلی کاپٹرز منگائے گئے۔ اسی بیچ ایک کمانڈو چہل قدمی کرنے نکلا اور اسی دوران کمانڈو نے ایک گھاس پھوس کے ڈھیر اور پرانے قالین کو ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر مارنے سے اس کمانڈو کو پتہ چلا کہ یہ سب جان بوجھ کر یہاں رکھا گیا ہے، جس سے کہ کوئی خفیہ راستہ چھپایا جا سکے۔ فوراً اس نے وہاں سے مٹی کو صاف کیا تو وہاں پر اسے چھوٹے سے سوراخ پر ایک ڈھکن لگا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی ڈھکن کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے 8 فٹ گہرا ایک گڈھا نظر آیا جو ایک سرنگ کی طرح آگے کی طرف مڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی کمانڈو نے ایک گرینیڈ نکالا تاکہ SOP کے مطابق کسی کے حملہ کرنے سے پہلے ہی بم پھینک کر اسے ختم کیا جا سکے۔ کمانڈو کے گرینیڈ سے پن نکالنے کے پہلے ہی دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ایک سایہ باہر آنے لگا۔ آواز آئی، میرا نام صدام حسین ہے، میں عراق کا صدر ہوں اور میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں اس کمانڈو نے کہا کہ پریزیڈنٹ بش کی طرف سے آپ کا ویلکم ہے۔
बाहर आते वक्त सद्दाम हुसैन के हाथों में पिस्तौल मौजूद थी, पर उन्होंने किसी पर फायर नहीं किया। मगर दूसरे एक कमांडो ने सद्दाम हुसैन के बाहर आते हुए ज़ोर से उनको ऊपर घसीटा और उनके मुंह पर एक पंच मारा, फिर कहा ये 9/11 की तरफ से था। इस मुक्के और गुस्से की वजह ये थी कि अमेरिकी लोगों को और अमेरिकी फ़ौज को अमेरिकी सरकार ने ये यकीन दिलाया था कि अलकायदा और सद्दाम हुसैन एक ही है। केमिकल वेपन्स, अलकायदा, सद्दाम हुसैन और 9/11 इन सभी को एक साथ जोड़ा गया था और लोगों के दिलों में ये बात डाली गई थी कि ये सब एक साथ है। आगे की जानकारी हम पार्ट 2 में देखेंगे कि गिरफ्तारी के बाद सद्दाम हुसैन के साथ क्या क्या हुआ था। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।